أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء مع عداء بالفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته، استعلاما لعزته، واستحسانا لمعصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم و مکرم نمازیوں، بہت قلیل ایام کے لیے ہم آتے ہیں ہم انسان، پھر یہاں سے جانا حتمی ہے. لہذا انسان کو بیدار رہ کر اپنے طولانی سفر کے بارے میں زیادہ سفر مہیا کرنا عقل مندی کی بات ہے، اور غفلت سے رہنا حماقت ہے. درود بجوار محمد. بس اب میری بات سن لیں آرام سے. عمل کرنا آسان ہے، لیکن جس کی بارگاہ میں قبول ہو تو اس عمل کی عظمت ہے. شب بیداریاں کریں انسان، لیکن صبح پلے میں کچھ نہ ہو، اچھی تھکاوٹ ہوگی نا، تاب ہی تاب ہوگا، مشقت ہی مشقت ہوگی، زحمت ہی زحمت ہوگی، کوئی پھل نہیں پائے گا. ہاں عمل کم بھی ہو، بارگاہ خداوندی میں مقبول منظور ہو جائیں تو پھر وہ ثمر یافتہ ہوگا. اسے خوشی ہے اور ہونی بھی چاہیے. وہ مجھے بتائے کس کا اعمال قبول ہے اور کس کا قبول نہیں ہے، اور وہ بھی حتمی نہیں. جو ابھی بتا رہا ہوں جو قبول ہیں وہ حتمی نہیں، لیکن قبول ہونے کی رجا امید پیدا ہو سکتی ہے. ورنہ تین چیزیں نہ ہوں تو مسلم اس کا عمل باطل ہے، بلکہ اس کے لیے عذاب جان ہے. راحت جان کی جگہ عذاب جان ہے. مثال کے طور پر یہ تین چیزیں میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے وہ عمل کا وسیلہ صحیح ہو. وسیلہ ہم مقدمہ کہا کرتے ہیں اصول میں، آگے زبان وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. نماز کے لیے وضو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. حج پر جانے کے لیے راہ زاد وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، مقدمہ ہے. لہذا وسیلہ صحیح ہے. جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کو وسیلہ کیا ہونا چاہیے. اگر صحیح نہ ہوا تو عمل باطل ہے. حج پر حج کر رہا ہو پاکستانیوں کے پیسوں پر، چاہیے دوڑ کر جا رہا ہے، بڑا آدمی جا رہا تو آ رہا ہوگا، کیا ملے گا؟ پیسے اس کے باپ کے نہیں ہیں، کوئی دے سکتا ہے. چور ہو کر جا رہا ہے، چور ہو کر واپس آ رہا ہوگا. یہ وبال جان ہے، راحت جان نہیں ہے، وبال جان ہے. بھائی ہانا نہ کرو یا نہ کرو، میں نے ساتھ دیا کہ میں خود دے رہا ہوں، کوئی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں. مجلس ہاں ہاں کر دو. دیکھیں ہر انسان کے اندر ایک نبی باطن ہے، ایک نبی ظاہر ہے. آپ کے عقل سلیم
ہر فرق اس قطر میں، اس جسم میں، اس بدن میں ایک نبی ہے۔ وَنَفْسٍ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نہیں کہا ہے نا اندر، جسے الہام سے علم دیا گیا ہے، نیکی بھی جانتا ہے، برائی بھی جانتا ہے، کوئی ہے نا چیز، اسی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے انبیاء آئے ہوئے، بدوؤں کا نہیں کہیے، بدوؤں کے لیے انبیاء نہیں آئے، ان کے لیے انبیاء آئے ہیں جن میں ایک نبی باطن ہیں۔ میری بات ذہن مار رہی تھا، مجھے بتائیے کیا اسے حج ہوگا کریکشن کر کے؟ ملک کے خدا داد کے پیسے ہیں، وہ بھی ٹیکس کے نام پر ٹیکس بھی شرح لیا جا سکتا ہے، نہیں لیا سکتا، ایک بات ہے اپنے مقام، پھر اسی کو اپنی عزیز و قائد کو نوازتے ہیں، وہ ایک ان کی پیدری ماضی جاگیر کا کیا مالک ہو جاتے ہیں، ایک چیز سے معاف کرا دینا مالک ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اس پاکستان کے اندر، اس پاکستان کے اندر باہر کوئی نہیں ایسا دکھا سکتے، ایسا نہیں ہے ملک کے پیسوں کو کسی کو دے کر معاف کر دیں، کہیں بھی نہیں ہے اس پاکستان، جہالت میں ڈوبا ہوئی پاکستان، بغیرتی میں ڈوبا ہوئی پاکستان، شرم ہونی چاہیے اسے، ملک کے پیسوں ساتھ پر جاتے ہوئے ٹائیاں ڈال کر حشاش بشاش جا رہے ہوتے، عقل مند باشعور حق شناس ان پر مذاق کرتا ہے، دیکھو یہ بکواس کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھو بیت الخلا تو نہیں ہے، بیت اللہ ہے، میں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، تو وسیلہ کیا ہونا چاہیے؟ بول بھائی نہ ہو تو ہماری بات ہے نا، وہ سیدھا کہا ایسا وسیلہ صحیح ہونا چاہیے، ہدف صحیح ہونا چاہیے، مقصد و ہدف صحیح ہونا چاہیے، غیر مقصد و ہدف صحیح نہیں ہیں پھر وہ اسی طرح باطل ہے۔ صفین کے موقع پر ایک سازشی بات تھی، پہلے ان کو معلوم تھا کہ وہ مولا کے لشکر شاید غالب آئے گا، اسی لیے قرآن کو ایک کلو 25 آدمی نے اٹھایا تھا، 25 آدمی نے، یہ اچانک بات نہیں تھی، قرآن اٹھانا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، مکر و فریب میں مبتلا کرنے کے لیے، یہ حالت صحیح ہے، وسیلہ صحیح ہے، قرآن ہے، وسیلہ صحیح ہے، قرآن ہے، صحیح ہے، ادب یہ بات ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو بھیجا کر میں یہاں منحصر نہیں ہے، بات یہاں منحصر نہیں ہے، ہر فرد اپنے زندگی کے نشیب فراد کو دیکھے، ہاں ہر فرد اپنے زندگی کے نشیب فراد کو دیکھے کہ اس کا وسیلہ صحیح ہے کہ نہیں، ہدف صحیح ہے کہ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، نہیں یہاں محدود ہے، نہیں یہاں منحصر، نہیں مختصر، بات ذہن ماری سے ٹھاک شابش، ہدف بھی صحیح ہے، وسیلہ بھی صحیح ہے، سیرت نہیں ہے، کردار نہیں ہے، کریکٹر غلط ہے، کیا ہوگا وہاں قبول ہوگا؟ شب قدر، ماہ رمضان کے شب قدروں میں 23ویں رات کو بڑے ادھر جو ہوئی ادھر آپ ایک وقت میں آپ اٹھیں، میں صرف یہاں بلانے پر آپ کو مجبور نہیں کیا، ہاں ہاں راضی ہے نا، درود جوان محمد، زبردستی بیٹھ نہیں بات آپ کیونکہ بیٹھ جانے کی بات میری نہیں ہے، حق اولویت کہتے ہیں ہم فقہ میں، فقہا کہتے ہیں حق اولویت، یعنی ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق اولویت،
تم نے بیٹھ چکا وقت پہ کسی باپ کو جگہ چاہیے نہیں ہے، وہ نماز پڑھے اس کو اٹھانا کرنا جائز نہیں ہے، وہ شریعت تو سیکھا کرنا، اس لیے ان سے معذرت پر راضی ہوئے ضرور بے جوان محمد۔ اب شب قدر ہم آتی ہے نا، بولو ایک شب قدر کہ اعمال 80,000 یعنی 80 سال سے زیادہ کب ہوگا؟ وسیلہ بھی صحیح ہو، وہ وسیلہ صحیح ہے، وسیلہ کون ہے؟ قرآن ہے سب، اور کون ہے وسیلہ؟ اسماء مبارکہ لبوں پر، اور کون ہے وسیلہ؟ یہ دو ہے، اور ہدف کیا ہے؟ عبادت، یہ بھی صحیح ہے، لیکن کردار نہیں ہے، چور ہے، غیبت کنندگان میں سے چغل خوریاں کرتے ہیں، نمامیت کرتے ہیں، حسد و کینہ میں مبتلا ہے، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ رب گزر جائے گی، سب آ گئی تھی چلی گئی، پھر آن کا انتظار کرو، توجہ جو کرو، کتنی چیزیں سبب مقبولیت بن سکتی ہیں، کون سے؟ وسیلہ صحیح ہو، ہدف صحیح ہو، اور کردار و سیرت صحیح ہو، شخصیت صحیح ہو، کریکٹر صحیح ہو، پھر کیا ہے؟ عمل قبول ہونے کی امید ہو سکتی ہے، رجا ہو سکتی ہے، حتمی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے جناب ابراہیم کیا کون تھے؟ خلیل الرحمن کون تھے؟ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن خود کہتا ہے ہم نے ابراہیم کا اپنا خلیل بنایا ہے، وہ خالق کہہ رہا ہے، اور بیٹا کیا ہے؟ ذبیح اللہ، ہمارے ذبیح اللہ، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اول العزم میں سے بھی ہے، اول العزم میں سے توجہ ہے، کیسے کردار ہوگا ان کا؟ بات ہے نا، جن پتھروں کو لا کر انہوں نے کعبہ بنا رہے تھے، پتھر کے مواد وسیلہ بھی صحیح ہے، ہدف کیا ہے؟ یاتون علیہم کل فج عمیق، جا جائیں اطراف عالم سے اگر حج کریں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی صحیح ہے، ان تمام میں کمال شاید نہیں، کمال جمال ہونے کے باوجود جناب ابراہیم نہیں کہتے تھے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، بولو اے خالق ہم سے قبول فرما، کردار آسمان میں، رفتار آسمان میں، وسیلہ صحیح، کردار صحیح، وسیلہ صحیح، سب کچھ، پھر بھی دعا کرتے ہیں، بولو ہماری شان کیا ہے؟ کیا اوقات ہے ہماری؟ کبھی سوچا بھی نہیں؟ بادن میں آ رہی ہے تو درود بھیجیے۔ اسے خوب یاد رکھے جو عرض کر رہا، وقت ضائع نہ کیا کرو، اس لیے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، صحیح ہے، مائدہ میں 27ویں آیت ہے، اگر دیکھنا چاہو تو وہی آیت آپ مل جائیں گے، انما حسر ہے، صرف اور صرف ان کے اعمال خدا قبول فرما لیا کرتا ہے جو صاحبان تقویٰ۔ بولو اب تقویٰ کیا ہے؟ ہمارے کائنات سے پوچھا، مختصر بعض کو سمجھا دیا، اللہ یرا حیث نہا، کیا خدا نے روکا وہاں نظر نہ آؤ، جہاں جہاں سے جس سے روکا ہے وہاں پر ہوتے ہوئے نظر نہ آؤ، بھلا یأخذک حیث امرک، جہاں اسے انجام دینے کے لیے حکم دیا وہاں پر تم غائب نہ رہے، محفوظ نہ رہے، اس کا نام ہے تقویٰ۔ کیا
تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد قرآن کیا یاد دیا مقبولیت کے معیار تقویٰ ہے، اور عزت کا بھی کہا. خربوں ڈالروں سے کرپشن کر کے ملکوں میں تجارت گاہیں بنانے میں عزت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس تم میں سے جو میری بارگاہ میں جو صاحب عزت ہیں وہ صاحبان تقویٰ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اگر کوئی انکار کرتا تو مجھے مبارک. یہ یہاں تک بات نشین ہوئی. ایک چیز پیش کر رہا ہوں تو غور سنیں. انبیاء اولیاء بالخصوص انبیاء مسئول عظم بلندتر انبیاء، اور رسالت شروع ہی جناب نوح سے. پہلے سارے نبی تھے. رسالت شروع ہی کہاں سے؟ جناب نوح نجی اللہ سے. جو ہے کتنی عمر گزار چکے، کتنی عمر گزار چکے، عمر سن عمر کیا چھوڑ یعنی نا ہزاروں سال زندہ رہے ہیں اور ہزاروں سال عمل کرتے رہے ہیں. شیخ الانبیاء جناب ابراہیم بھی لمبی زندگی گزار کے گئے. شیخ الانبیاء بھی ہے، خلیل الرحمن بھی ہے، امام بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. یاد ہے گھر میں آج آپ توجہ ہے نا؟ ہاں ہم چلو اس بات کر رہے ہیں، وہ خود بزرگ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، سمجھ سکتی بات ہے بات. اچھا درود بھجوان محمد. اب سرکار دو جہان کا جملہ پیش کر رہا ہوں. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من بات ثقلین. ثقلین میں نوح نہیں آتے، نوح نہیں آتے ثقلین میں. ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان کے سب کے اعمال سے ایک ضربت اس پر لب رکھے، اس پر بھی رکھیں، بہت بھاری ہے. کیوں؟ ہزاروں سال انہوں نے عبادت کی. اب ایک ضربت آسمان اور عرش کو گئی اور ایک زمین بوس ہو گئی. کیوں یہ ایسا ہے؟ سمجھا ہوا تو بولو، نہیں سمجھا تو کان کھول کر سن لیا کرو. ہاں اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے اٹھ کر بولے، میں کم از کم 1,00,000 روپے انعام دوں گا. میں آپ سے انعام نہیں چاہ رہا ہوں، آپ سے انعام یہ کہ آپ غور سے سن کر پہلے باندھ لو. سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی یہ بات ذہن نشین ہوئی جو میں کہہ رہا تھا. ہزاروں سال جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کے اعمال سے بھی مولا کی ایک ضربت بہت وزنی ہے. نماز نہیں، روزے نہیں، ضربت جہاد پر. اگر جہاد یہ باری بات نہ تھی، سب سے پہلے صوم و صلاۃ و زکوٰۃ، اس کے بعد جہاد ہے. تیسرے مقام پر جا کر جہاد بنتا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہی باتیں کر رہا ہوں، روکو مجھے. ہے کسی میں جو مجھے روک سکے؟ میں ناراض نہیں ہوں گا. آپ باپ نے غلط کہی کرو، نہیں کہا رسول نے. ضربۃ علی یوم الخندق، جو عمر ابن عبد داؤد اس نے کہا، آ کر لٹکارا، یا محمد حل فیکم رجل، محمد تمہارا ہاں کوئی ایک مرد ہے؟
آؤ میرے مقابلہ کر لیں، یا جنت سے واپسی کر دوں گا، یا مجھے مار کر غازی بنے۔ کوئی اٹھا؟ بولو، کوئی اٹھا؟ ایک نوخیز جوان، بوڑھے نہیں تھے، نوخیز جوان اٹھیں، انے یا رسول اللہ، ہماری روحیں قربان ہو اس علی پر، کائنات کی سب کے روحیں قربان۔ بات ماری تو اس وقت کیا کہا؟ اس کو یاد رکھنا، میں بعد میں بات کروں گا۔ برز ایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ توجہ ہے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اچھا اس نے ایک سنا دوں آپ کو، اب چونکہ عشق ہوتا ہے پہلوانوں کو لڑنا نا، آپ کو پسند بھی ہے، بتا دوں آپ کو۔ جب مقابلے میں آپ گئے نا، اس نے اپنا تعارف کرایا، میں عربوں کا یوں ہوں تو وہ ہوں، لوہا سے دوستی رکھتا ہوں، خیبر تلوار و نیزوں سے کھیلتا ہوں، میرا نام مرحب عمر ابن مرحب ہے۔ آپ اپنے تعارف کر، میں علی ابن ابی طالب، یہ نہیں مجھے یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں کہا، میرا نام علی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہوں، انا علی ابن ابی طالب۔ اوہ وہ میرا دوست ہے، ابو طالب میرا دوست ہے، جاؤ بچے جاؤ۔ یہ تاریخ ہے، کوئی مقرر بن کر نہیں کر رہا ہوں، پیغام رسان بن کر بات کر رہا ہوں۔ جاؤ جاؤ بچے جاؤ، تم میرے دوست کے بیٹے ہو، عام خیر میرے باپ کے دوست ہے، تو مجھے بھی ایک تقاضا تجھ سے ہے، اسلام قبول کر لو۔ کہا نہیں، یہ عورتیں جو بیٹھی ہوئی سب، وہ ان کو لولو کہتے ہیں، لولو، اس کے ساتھ میری تشریح طنز و تشریح میں مجھے ڈبو دیں گی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر نوبت آئی، آپ نے فرمایا ہمارے خاندان میں پہل نہیں ہے، ہم موقع دیتے ہیں پھر بعد میں موقع لیتے ہیں۔ پھر مسکرا کر کہا اگر میں موقع پورا کر دوں کیا چیز باقی رہے گی؟ کون کہہ رہا؟ مسکرا کر آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اپنا موقع پورا کر دو۔ خیر تین باری اس نے اپنی باری میں، آخر باری میں آپ کے فارق کے مبارک پر ضربت کی نشان آئی۔ پھر آپ نے فرمایا میری نوبت؟ ہاں دیکھو ذوالفقار، اگر ان کو غلاف میں رکھے تو 5 گز کی، نکالے تو 25 گز کی، کیوں خصوصی طور پر وہاں سے، یہ تو انعام ہے نا۔ تو آپ نے جب تلوار اٹھائی، وہ سمجھ رہا تھا کہ تو میرے قاصد بہت چھوٹے ہیں، وہ بہت جا ہی نہیں سکتا۔ جب تلوار نکال لی اور پھر کہا سنبھل جاؤ، پھر ایک ضربت، 2 ضرب نہیں ہے، ایک ضربت سر کی چوٹی پر لگائی، مقصد سے اتر گئی۔ ابھی ایک دوسرے سے حصے جدا ہوا نہیں تھے، وہ تمازت تھی۔ اب میری باری کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ گئے تو حصوں میں تقسیم ہو۔ اس موقع پر سرکار نے فرمایا ضربت علیین، بولو بھائی سب کو یاد ہے، ہاں نماز یاد ہو یا نہ ہو، ہر اب سمجھے نہیں؟ اب ثقلین میں تو انبیاء بھی آتے ہیں، جن و انس بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں۔ اس میں ابراہیم بھی آتا ہے، موسیٰ عیسیٰ بھی آتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ یاد رکھے، بس وقت ہوا ابھی مختصر کر دوں۔ پوری پورا دین 3 حصوں میں ہے، بس 3 فصلوں میں، نہ 3 سے زیادہ ہے نہ 3 سے کم ہے۔ جو بھی سرکار لے کر آئے ہیں
جس دین کو لے کر آئے ہیں، اسلام کو لے کر آئے ہیں، ان کے 3 فصلیں ہیں، 3 باب ہیں۔ یا افعال ہے، طرق ہے، افعال طرق، جو روزہ رکھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، کہتے ہیں افعال۔ شراب نہیں پینا، غیبت نہیں کرنا، چغل خیری نہیں کرنا، یہ ہے طرق، یا افعال ہے، یا یہ ایک باب۔ اس کا تعلق ہے نفس سے، نامی نباتی۔ نفس نباتی کہاں ہے؟ بدن سے تعلق ہے۔ اس ہر عمل کی کون انجام دے رہا ہے؟ یہ انسان کا بدن انجام دے رہا ہے۔ بھائی توجہ سننے جاج کر رہا ہوں، یعنی وہ نفس انجام دے رہا ہے جو نباتی ہے، نامی نباتی ہے، جس کا تعلق بدن سے، جس درخت کی طرح ہے وہ بھی۔ اور اخلاقیات کا تعلق ہے نفس حیوانی سے۔ اس لیے روایات میں ہے مورچہ جو اس کو ہے نا، چونٹی بڑی حریص ہے، خنزیر حریص ہے، صفات اخلاقیات۔ گھوڑا وفادار ہے، دعا گو۔ گدھا صابر ہے، اور گائے سکینہ، اس میں سکون بھی ہے اور فائدہ بخش بھی ہے۔ یہ اخلاقیات اس میں ہے۔ علم و معرفت و حکمت کہاں ہے؟ نفس انسانی میں، نفس انسانی میں۔ نفس انسانی اگر کمال پائیں تو پھر ایمان، معرفت، لہذا سارے انبیاء اس مرتبے پر فائز نہ تھے جس پر علم و معرفت حکمت میں یہ فائز تھے۔ اس لیے سرکار خان علی معرف اللہ الا انا وانت، اگر خدا کو پہچانا ہے تو میں یا تو نہ۔ حدیث مستند وہی انبیاء اس معیار پر نہ تھے، ابراہیم ہو، موسیٰ، عیسیٰ ہوں، اس معیار معرفت و علم پر وہ نہ تھے جو یہ تھے۔ عمل کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ معرفت و علم سے، چونکہ ان کا علم و معرفت سب سے بلند تر ہیں۔ ایک چھوٹے سے بھی عمل انجام پائیں تو اس معرفت و علم کی بنیاد پر کامل تر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ برگر ایمان کلو کہا، کلو سارے ایمان، کسی اور کے کل ایمان ہی کہا جاتا ہے۔ کل ایمان کوئی ابراہیم ہے نہیں، موسیٰ ہے نہیں، عیسیٰ ہے نہیں، کل ایمان یہ ہے، یہ 14 کے 14 کل ایمان ہے۔ اس لیے اس رتبہ معرفت و حکمت و علم پر فائز ہونے کے بعد ان کی ہر بات ان سے سب سے افضل ہے۔ اگرچہ ان کی عمر کم تھی، ان کی عمر کم تھی، یہ نفس نباتیہ سے عوامل کم ہوئے، لیکن جو ہوئے ہیں وہ علم و معرفت کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کے اعمال بلند تر ہے۔ کہا جا سکتا ہے ضربت علی یوم الخندق احمد میوہ ثقلین، ابراہیم ہو، موسیٰ، عیسیٰ ہو، درود جوان محمد۔ وقت ختم ہوا۔ اس لیے یہ کہا، کسی نے یہ نہیں کہا جو مولا کائنات نے کہا، لو کشف الغطاء ما زدت یقینا، اگر پردہ غیب ساتھ ہیں، ہٹا دیے جنت علی کے علم، معرفت و یقین میں ایک پر مدد اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان کا عمل اور ہے، ان کا عمل کی بنیاد نیتوں پر ہوتی ہے، نیت معرفت و علم سے ہوتی ہے۔ جیسی نیت ہوگی، جیسا علم ہوگا، معرفت ہوگی، ایسی نیت ہوگی۔ لہذا ان کے اعمال اس طرح ہے جو ان ترازوں پر لکڑیاں تولی جاتی ہیں، نباتات ہیں، ان کے سارے نباتات ہیں، اور ان کے اعمال سونے کے ترازوں پر تولے جائیں گے۔ یہ فرق اتنا ہے، مزید باتیں اب گنجائش نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ میری دعا یہ ہے
اس کے بعد کچھ اہم چیزیں تھیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی آپ تک پہنچانے میں اگلے جمعہ کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ محترم سامعین، ایسے بلند ترین ہستیوں کے پیرو اگر ہو تو پھر تمہاری پہچان بھی اتنا بلند ہونی چاہیے۔ دعا ہے پروردگار عالم ان سب کو بیداری نعت فرما اور ان کے اعمال کو قبول فرما، کل میدان حشر میں لوائے حمد کے سامنے جانے کے ہم سب کو توفیق نعت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ بمحکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیبہ تعلیما لکم تشریفا صفیہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبدك ورسولك وأمينك ورسولك صلاة لا يقبل سائها غيرك۔ اللهم صل على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عبدك وآخر رسول الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا وشهيدا من خلقك والدليل على من بعثت برسالتك صلاة لا يقبل سائها غيرك۔ اللهم صل على فاطمة بنت النبي زوجة ولي أم سبتين الحسن والحسين الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقبل سائها غيرك۔ اللهم صل على الحسن والحسين سبتي النبي سيدك الجنة صلى علي بن الحسين القائم أمرك سيد العابدين صلى محمد بن علي باقر من النبيين صلى جعفر بن محمد صادق صلى موسى بن جعفر الكاظم صلى علي بن موسى رضا والدين صلى على محمد بن علي القائم أمرك صلى على علي بن محمد ولي دينك صلى حسن بن علي العامل أمرك العسكري صلوات الله أجمعين۔ اللهم صل على حجتك وليك القائم في قلب صلاة تامة نامية باقية تعجل بها رجاه إن نتقرب إليك بحبهم وولاتهم حرزون خير الدنيا والآخرة۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔